جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کی زمین سے علم کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کی تقدیر کو چمکاتے ہوئے مسلمانوں نے تقریباً 850-900 سال تک حکومت کر کے لال قلعہ، تاج محل، قطب مینار جیسی عمارتیں بخشی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ گزشتہ ہفتے ملک کے تعلق سے گفتگو پہنچی کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر اپنے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے اور 1803 میں دہلی کی زمین پر فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، تو اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا اور کہا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب یعنی کفرستان ہو چکا ہے اور آج سے انگریزوں کی غلامی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کے نتیجے میں انگریزوں نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد کو ضبط کر لیا، ان کے خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، خود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر سفید داغ پڑنے لگے، برس کی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہوئے اور اس زہر کے زہریلے اثر کی تاب نہ لا سکے۔ چند سالوں بعد اس دنیا کو خیر آباد کہا، لیکن اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے حضرت شاہ صاحب اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے اور اپنے شاگردوں کے اندر آزادی وطن ہندوستان کو آزاد کرنے کی آگ بھڑکاتے رہے۔ اسی کے پیش نظر آپ نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو ہندوستان کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں گشت کرے اور ہندوستان کا دورہ کرے اور پورے بھارت کے اندر گھوم کر جائزہ لے کہ کہاں کہاں مسلمانوں کے ایمان کے اندر کمی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید احمد رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اس جماعت کا امیر بنایا گیا اور مسلمانوں کا پہلا قافلہ جو ملک کے دورے کے لیے چلتا ہے 1858 عیسوی کے اندر مسلمانوں نے حضرت سید احمد رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت اور ان کی امارت و سیادت کے اندر ہندوستان کا سفر شروع کیا اور غازی آباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا، لکھنؤ الہ آباد ہوتے ہوئے تقریباً 3 سال تک مسلسل سفر جاری رہا اور اس پورے سفر کے اندر ہزاروں گناہگاروں نے اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تقریباً 3 سال تک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور 3 سال کے بعد 1821 عیسوی کے اندر حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں کا دوسرا سفر شروع ہوا جو کلکتے سے ہوتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچا۔ یہ قافلہ ہندوستان سے مکہ پہنچا اور بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ اس سفر کے اندر تقریباً 60,000 گناہگاروں نے اپنے ملک پر قربان ہونے کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اس کے بعد 1822 عیسوی کے اندر حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں نے تیسرا ملک کا سفر شروع کیا۔ اس سفر کے اندر حضرت شاہ صاحب کو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ آستین کے سانپ بھی ابھرنے لگے اور انگریزوں کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب ملک کی نزاکت کو دیکھا کہ گھر کے اندر بھی دشمن ہیں، گھر کے باہر بھی دشمن ہیں، گھر والے دشمن بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، یہ زہریلے سانپ بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے وطن کے اندر رہنے والے غداروں کے سر کو قمع کیا اور ان کی سرکوبی کی اور اس سے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جماعت کی دھاک بیٹھ گئی۔ انگریز گھبرانے لگا آپ کی جماعت سے، انگریز گھبرانے لگا سید احمد رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے۔
لیکن غداروں نے ہر زمانے میں ملک کا نقصان کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے جن علاقوں کو جیتا ان کے اندر بھائی چارے کو عام کرتے رہے، امن کا پیغام دیتے رہے، انسانیت کا درس سکھاتے رہے، اسلام کے قوانین کو نافذ کرتے رہے۔ لیکن وہ منافق جن کے لیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنی بھاری ہوا کرتی تھی، وہ منافق جو دندناتے کھلے عام شراب پینے کے عادی تھے، کھلے عام برائیاں کرنے کے عادی تھے، حضرت شاہ صاحب کے اس نظام کو انہوں نے بغاوت کہا اور کہا کہ سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آزادی وطن کی آڑ میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ غداری شروع ہوئی۔ پیشہ ور کے حکمران یار محمد خان نے حضرت شاہ صاحب کو زہر دیا، لیکن مرد مجاہد اس زہریلے اثر سے بھی ہار نہ مانی اور اپنے مشن پر قائم رہا، انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہا۔ آخر کب تک؟ 1831 عیسوی کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ بچے کچے مجاہدین پہاڑوں کے اندر جا کر چھپ گئے، چھوٹے چھوٹے مراکز بنائے گئے۔ مولانا قاسم پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو اپنا امیر بنایا۔ حضرت شاہ صاحب کی شہادت کے بعد حضرت پانی پتی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے امیر بنے اور 26 سال تک مسلمانوں نے چھپ کر اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے 26 سال تک تیاریاں فرمائی۔ جب 1831 میں حضرت سید احمد رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، اس کے بعد مسلمانوں نے 26 سال تک چھپ چھپ کر تیاریاں کی اور 1857 عیسوی کے اندر پھر انگریزوں سے مقابلہ کیا، جسے انگریز بغاوت کا نام دیتا ہے۔ مسلمانوں نے حلہ بولا، لیکن وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے، پیسوں کی قلت کی وجہ سے، نا تجربے کاری کی وجہ سے، کہ تجربہ نہیں تھا، اتنا موقع نہیں ملا کہ اصول کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، یہاں بھی مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے ہار نہ مانی۔ جب دیکھا کہ میدان کے اندر قدم قدم پر غدار جنم لے رہے ہیں، تو مسلمانوں نے اللہ کے حکم، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ تو ایک دن وہ آیا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انجمن ثمرۃ التربیہ کو قائم کیا گیا، پھر جمعیت الانصار بنائی گئی، پھر تحریک ریشمی رومال چلایا گیا۔ یہ تحریک ریشمی رومال وہ ریشمی رومال تھا کہ جب پیغام سرحدی علاقوں سے ایک دوسری جگہ منتقل کیے جاتے تھے تو کپڑے کے اوپر پیغام کو چھپا کر ریشم کا کام کر دیا جاتا۔ کبھی گلدستے بیچنے والے سرحدی علاقوں سے آتے اور اس کے ظاہری طور پر پھول ہوا کرتے تھے، لیکن اندر پیغام ہوا کرتا تھا۔ یہاں بھی غداروں نے جنم لیا اور تحریک ریشمی رومال کو پکڑ لیا گیا۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ 1857 سے ہماری جنگ آزادی شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے جب لوگ انگریزوں کے ناپاک ارادے کو جانتے بھی نہیں تھے، جب لوگ سب سے پہلے اس ملک کے اندر رہنے والے غلامی کی اصل غلامیت کو جانتے نہیں تھے، اس زمانے کے اندر سب سے پہلے قلم اٹھانے والا ایک عالم دین تھا۔ سب سے پہلے ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں کہتا، انگریز اپنی کتاب سے کہتا ہے۔ تامسن کہتا ہے، ایک انگریزی مورخ ہے، کہ دہلی میں اپنے خیمے کے اندر پہنچتا ہوں، مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی، میں نے خیمے کے اندر جا کر دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے، علماء کو ننگا کر کے، ان کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تیلوں کے اندر ڈالا گیا، اور انہیں دیکھتے دیکھتے 40 علماء اور بلائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، علماء اور مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تامسن انگریز ہونے کے باوجود، انگریزی مورخ ہونے کے باوجود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریزوں کے سامنے زبان کھولی ہو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شامل نہیں تھے۔ 40 کے 40 علماء کو بھون دیا گیا، 1.25 لاکھ قرآن کریم کے نسخے پورے بھارت سے جمع کیے گئے اور ان کو ایک میدان میں نظر آتش کر دیا گیا۔ ہمارے اکابرین نے اعلان کیا اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم
روشنائی پر پابندی لگا سکتے ہو، قلموں کو بند کر سکتے ہو، زبانوں کو بند کر سکتے ہو، اپنی پریس بند کر سکتے ہو، اپنے کاغذ بند کر سکتے ہو، لیکن ان سینوں کو بند نہیں کر سکتے جن کے اندر اللہ نے اس امانت کو رکھا ہے۔ ہم کسی نسخے کے محتاج نہیں ہیں، کسی روشنائی کے محتاج نہیں ہیں، کسی قلم کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ علم تو سینہ بسینہ چلتا ہے، اگر ایک سینے کے اندر یہ پھل ہوا تو اس سے پورا چمن تیار کرنا یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سم میں رکھا ہے۔ 7 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے اور تقریباً 51,000 علماء کو پھانسی کے پھندا چومنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی عالم دین کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو۔ 51,000 علماء کو ایک ہی دن پر تخت زار پر لٹکا دیا ہے۔ اس زمانے کے اندر تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے آزادی کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جنگ آزادی میں خالص علماء نے کردار ادا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں کے بارے میں زبان کھولنے والے حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد دوسری جنگ آزادیوں میں خالص مسلمانوں نے حصہ لیا ہے، اور 1857 کی جو آخری جنگ آزادی ہے اس میں سب برادران وطن نے حصہ لے کر ملک کو آزاد کرایا۔ بدقسمتی ہمارا ملک تقسیم ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری قربانیوں کا نتیجہ الگ ملک تمہیں مل گیا، یاد رکھو ہمارے اکابرین نے اس پر دستخط نہیں فرمائے تھے۔ اکثر اکابرین اس بات کے مخالف تھے کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے، لیکن انگریز جب یہاں سے گئے ہیں تو جاتے ہوئے اپنا اثر چھوڑ کر گئے۔ جس زمانے کے اندر کانگریس پارٹی بہت بعد میں وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے جمعیت علماء ہند وجود میں آ چکی تھی۔ تو ہماری تاریخ 1857 سے نہیں ہے، بلکہ اگر اس تاریخ کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا خلاصہ نکالا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 24 دسمبر 1599 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے ساحلوں پر قدم رکھا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنگال کی زمین پر قائم ہونا کہ پورا ملک انگریزوں کا غلام ہوا ہے۔ 1777 عیسوی میں برطانیہ سے انگریزوں نے اپنی فوج بھارت میں منتقل کرنی شروع کی ہے، اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی بہادری کے سامنے 1784 عیسوی کے اندر انگریزوں نے ہاتھ جوڑے ہیں اور گھٹنے ٹیکے ہیں اور ٹیپو سے صلح کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ غداروں کی غداری نے یہاں اسلام کا نقصان کیا، اور 1 مئی 1790-96 عیسوی کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ 1803 کے اندر فاتحانہ شان سے وہ دہلی کے اندر انگریز داخل ہوئے۔ 1818 عیسوی کے اندر مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے ہندوستان کا پہلا دورہ کیا۔ 1821 کے اندر دوسرا سفر کیا۔ 1822 کے اندر تیسرا سفر کیا۔ غداروں نے جنم لیا۔ 1831 عیسوی کے اندر حضرت شاہ صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ 1857 نے کہ جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، انجمن جمعیت السبرۃ الترتیہ بنائی گئی، جمعیت الانصار بنائی گئی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ہمارے بزرگ قربانیاں دیتے رہے، اور 15 اگست کی آدھی رات کو 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں ہمارا ملک جمہوری ملک بنا۔ 1599 سے لے کر 1947 تک کتنی صدیاں بیٹھتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس زمین کو خون سے رنگین کیا۔ ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء اور مسلمانوں نے دی ہیں، لیکن آج ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ 15 اگست میں پتنگیں اڑا کر اور 26 جنوری میں ڈانس کر کر ہم ملک کو آزاد کرانا جانتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اگر ہماری طرح وہ بھی بزدل ہوتے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ ہم سے کہیں زیادہ ہمت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ رحیم بخش جو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے معتقدین میں ہیں، بھاگلپور کے نواب میں حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں گئے ہیں۔ وہ بوڑھا انسان جو مالٹا کی سردی برداشت نہ کر سکا، اور جب جنازے کے وقت انہیں نہلایا جا رہا تھا اور ان کے جسم کو برہنہ کیا گیا تو پشت پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ رحیم بخش جہاز کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے رہا ہو کر ہندوستان آ رہے ہیں، ابھی جہاز سے اترے نہیں کہ رحیم بخش نے کہا کہ حضرت آپ بخاری شریف پڑھائے، مسند حدیث خاموش پڑی ہے۔
لوگ علم کے پیاسے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو صرف مصلوں پر بیٹھ کر دین کو یاد کرنا دین سمجھتے ہیں، جو صرف نمازیں پڑھنا دین سمجھتے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہو تو اپنے ملک کے لیے قربانی دینا بھی دین ہے۔ وقت کی ضرورت ہو تو حضرات صحابہ نے عرب سے یہاں تک اگر دین پہنچایا تو اس کے اندر بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اپنے سروں کی بھی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کی بھی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال کی بھی قربانیاں دی ہیں، حتیٰ کہ اپنے وطن کی بھی قربانیاں دی ہیں۔ بے شمار صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رحیم بخش، تم تو یہ کہتے ہو کہ میں مسند حدیث پڑھاؤں، اگر میرے قدموں میں جان نہ رہی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ ایک چارپائی لاؤ اور مجھے اس پر لٹاؤ، چارپائی پر لیٹ کر پورے ہندوستان میں گھومنے کی کوشش کروں گا اور اعلان کروں گا شہر شہر گاؤں گاؤں گھوم کر کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ اور میاں رحیم بخش، تم تو یہ کہتے ہو کہ انگریزوں کی آج بھی حکومت قائم ہے، جیسا کہ ہم جیسے جاہل کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، اسلام دیا ہے، نبی کا پاکیزہ طریقہ ہے، ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہم جب کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان باقی ہوگا، دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ تو رحیم بخش نے کہا کہ آپ زندگی بھر انگریز کی مخالفت کرتے رہے، صدیاں گزر گئیں، کتنے خاندان کٹ چکے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، انگریزوں کی حکومت تو آج بھی قائم ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، میاں رحیم بخش، جہاں انگریزوں کی حکومت ہو وہاں محمود الحسن جینا تو جینا، مر کے دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اتنی نفرت ہے انگریزوں سے شیخ الہند کے دل کے اندر۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس کی آزادی کے لیے پیران پیر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں زخمی ہوئے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر انگریزوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے لیے حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل اور وہاں کے پنجرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا، اور آپ نے تاریخی اشعار پڑھے تھے، جب انگریز آپ کو گرفتار کر کے لا رہا تھا آپ نے نبی کے روزے کو مخاطب کر کے کہا تھا، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو سر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جو صحابہ کی سیرت تھی کہ حضرت بلال طرح طرح کی تکالیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن زبان سے ہوتا ہے احد، اللہ ایک ہے، اسی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد فرمایا ہے، اور اس ملک کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان حال سے کہا کہ باطل سے کسی حال میں ہم خوف کھا سکتے نہیں، باطل سے کسی حال میں ہم خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس وطن کو آزاد کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، رات کی نیندوں کو قربان کیا ہے، لیکن ہم اپنی جہالت کے اندر نہ اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر ہم نے اللہ کا کام نہ کیا، اللہ ہمیں فنا فرما کر دوسری نسلوں کو کھڑا فرمائے گا۔ اللہ کے دین کا کام ہوتا رہے گا، اذانیں بھی ہوتی رہیں گی، قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، حدیثیں بھی پڑھی جاتی رہیں گی، ہم رہے یا نہ رہے اللہ کا کام ہوتا رہے گا، اس کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ جس دن اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لینا بند ہو جائے وہ اس ملک ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا آخری دن ہوگا۔ جس دن اللہ کا نام لینا بند ہو جائے گا، اللہ کو اس ملک کی اور پوری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کروڑوں نعمتیں ان کی قبروں پر نازل فرمائے، اور انہی کے مشن کے مطابق اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کے مطابق ہم سب کو بھی قربانیاں دینے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔